قرآن و حدیث میں ہم بستری کے دو زبردست طریقے۔ شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرنا جائز ہے یا حرام؟ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اس ویڈیو میں قرآن و حدیث سے ثابت دو بہترین طریقے بیان کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کر سکتی ہے۔ ناظرین، آج بہت ہی کمال کی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تمام حضرات ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم بستری کا وہ کون سا اسلامی طریقہ ہے جسے قرآن و حدیث میں پسند کیا گیا ہے؟ ناظرین کرام، قرآن و حدیث میں ہم بستری کرنے کے دو ایسے طریقے کو بیان کیا گیا ہے جس کو تقریباً ہر عورت پسند کرتی ہے۔ دراصل میاں بیوی سے تعلق کے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ یاد رکھیے، مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر سزا ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو جماع کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کے طہارت کا سبب ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات اور اس کے بعد بھی، تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقۂ کار کے مطابق عمل کریں۔ انشاءاللہ شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوں گی۔ مگر یاد رہے کہ ستر کھولنے سے پہلے ہم بستری کی دعا پڑھیں، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تب ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ ناظرین کرام، عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزے، اعتکاف، حیض و نفاس، نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز نکل جائے حرام ہے۔ مرد عورت کو ایک دوسرے کا ستر یعنی شرمگاہ دیکھنا اور چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص یعنی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے۔ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض لاحق ہو جاتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم بستری سے فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا ستر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ ہم بستری سے احتلام، انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے، تب بھی ستر یعنی شرمگاہیں لازمی دھو لیں کچھ وقفہ دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ جماع، مباشرت یا ہم بستری کے کچھ دیر بعد یعنی کم از کم آدھا گھنٹے بعد غسل کر لیں، اس میں صحت تندرست رہتی ہے، اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ جماع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ اسلام انسانی زندگی کے تمام تقاضے بحسن و خوبی پورا کرتا ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور کے لیے پاکیزہ حصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے۔
حق تعالی حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اس لیے ہمیں پیغمبر کے ذریعے زندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بتا دی۔ نکاح اور بیوی سے جماع شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ افزائش نسل کا سبب ہے، پھر اللہ اتنی بات کیسے نہیں بتلاتا؟ یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے، اسی طرح جماع کے بعد بھی صاف ستھری اور رہنما اصول دیے ہیں۔ ان اصولوں کی جانکاری ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے جماع کرنے سے لڑکا بھینگا پیدا ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یوں بیان فرماتے ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو آؤ۔ سورہ بقرہ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جس طرح چاہے جماع کر سکتے ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی حلال ہے، جبکہ پچھلی شرمگاہ میں وطی کرنا حرام ہے۔ چنانچہ اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت سے پہلے بیان کیا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورت سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی کے پاس نہ جاؤ، اور جب وہ غسل کر کے پاک ہو جائے تو اس کے ساتھ اس جگہ سے جماع کرو جس جگہ سے جماع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حیض اگلی شرمگاہ سے آتا ہے اور حیض کا خون آنے تک جماع ممنوع ہے، اور جب حیض بند ہو جائے تو اس جگہ جماع کرنا جہاں سے خون آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور بیوی سے جماع کرتے ہوئے تمہارے عضو میں صدقہ ہے، بروایت صحیح مسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اسے گناہ نہ ہوتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ لہٰذا فرمایا کہ اس وجہ سے جب وہ صحیح جگہ سے خواہش پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ قرآن و حدیث میں ہم بستری کرنے کے دو ایسے طریقے کو بیان کیا گیا ہے جس کو تقریباً ہر عورت پسند کرتی ہے۔ ہر عورت پسند کرتی ہے، اس کو قرآن میں بھی پسند کیا گیا ہے اور حدیث میں بھی پسند کیا گیا ہے۔ آئیے قرآن و حدیث میں پسندیدہ طریقوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن پاک نے ہر موڑ میں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی طرح ہم بستری کرنے پر بھی شریعت نے ہماری بہت رہنمائی فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، وہ دو طریقے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے دو طریقے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پر قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یہ وہ طریقہ ہے جو تقریباً ہر جاندار استعمال کرتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ عورت نیچی لیٹی ہو اور شوہر اوپر لیٹا ہو اور شوہر حرکت کرے، اس کو قرآن پاک نے بیان کیا۔ عورت نیچے لیٹ جائے اور شوہر اس کے اوپر ہو۔ اس طریقے سے بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا، اس سے شوہر کو بھی لذت ملتی ہے اور بیوی کو بھی خوب لذت ملتی ہے۔ اس طریقے کو قرآن نے بھی پسند کیا ہے۔ ناظرین کرام، دوسرا طریقہ جس کو حدیث میں پسند کیا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ بیوی جب نیچے لیٹ جائے
تو اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنے کندھوں پر رکھ لیا جائے، یعنی اس کے سرین کے درمیان بیٹھ کر حرکت کرے، اور اس طریقے کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا طریقہ تھا کہ اوپر لیٹ جانا، اور دوسرا طریقہ ہے حدیث میں وہ بھی یہی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ دونوں ٹانگوں کو اٹھا لیا جائے اور حرکت کی جائے۔ یہ طریقہ ایسا ہے جن عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرتا تو بہت جلدی اس طریقے سے حمل ٹھہر جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ دو طریقے ہیں جن کو قرآن و حدیث میں پسند کیا گیا ہے۔ ایک خاتون نے سوال بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یہ سوال کرنے کے لیے میں بہت شرما رہی ہوں، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یہ غلطی ہے یا نہیں؟ کیا عورت اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کر سکتی ہے یا نہیں؟ میں نے اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کی ہے، لیکن جب ہم دونوں میاں بیوی اس طریقے سے ہم بستری کرنے کے بعد فراغت حاصل کر چکے تھے تو ہم دونوں ایک دوسرے سے شرمندہ ہوئے کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کر لیا۔ محترم ناظرین، ہم بستری کا ایک ایسا طریقہ جس میں بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرے، دوسرے الفاظ میں شوہر لیٹا ہوا ہو اور بیوی اس کے اوپر کوئی بھی طریقہ اختیار کرے اور پھر دونوں ہم بستر ہوں، ایسے ہی ہم بستری سے متعلق شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ یہ سوال تھا۔ ناظرین، ہم بستری کرتے وقت عورت مرد کے اوپر بیٹھ جائے یا مرد عورت کے اوپر بیٹھ جائے، ایسی صورتوں میں عورتوں کا سمجھنا یہ ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ دراصل جس طرز زندگی یا ہمارا سماج یا ثقافت جو ہمارے اطراف میں ہے ہم دیکھتے ہیں اور اجداد سے یا وہی عورتوں سے سنتے ہیں، ایک بات اپنے ذہن میں بیٹھا لیتے ہیں کہ بس ایسے ہی کرنا چاہیے۔ بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرے یا شوہر بیوی کے اوپر بیٹھ کر شرعی فریضہ سر انجام دے تو ایسا کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ جس صورت میں بھی چاہے اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کرے۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری اور تلذذ یہ ہر وقت جائز ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی سے لذت حاصل کرنے کے لیے اس کے جسم سے کھیلنے میں وقت کی کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، سوائے چند چیزوں کے جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ یعنی شوہر کے لیے اپنی بیوی سے حیض و نفاس کے دوران ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی دبر میں ہم بستری کرنا جائز ہے۔ اپنی بیوی سے ہر طریقے پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آگے کی طرف سے بھی اور پیچھے کی طرف سے بھی، بس دخول صرف آگے والی شرمگاہ میں ہی ہونا چاہیے۔ بعض مرد کے اعلی تناسل کا جو دخول ہے وہ صرف سامنے کی شرمگاہ میں ہونا چاہیے، جس میں سے حیض کے دنوں میں خون آتا ہے۔ پیچھے کی جانب سے بھی اگر آپ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو پچھلی شرمگاہ میں نہیں بلکہ صرف آگے والی شرمگاہ میں، جس سے بچے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں جو تمہاری بیویاں ہیں یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بیویوں کو کھیتیوں سے تعبیر کیا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اور اپنی کھیتوں میں جس طرف سے چاہو آؤ۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں عضو تناسل داخل کرنا حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز پر کہ پچھلی شرمگاہ میں داخل کیا جائے جائز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی بیوی کی دبر یعنی پچھلی شرمگاہ میں جماع کیا تو اس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل قرآن کی نفی کر دی اور فرمایا کہ ایسا کرنے والے پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر بیوی شوہر کے اوپر آتی ہے اور شوہر بیوی کے اوپر آتا ہے، یا بیوی کے پیچھے سے جو سامنے والی شرمگاہ ہے اس میں عضو تناسل داخل کیا جاتا ہے، تو یہ تمام طریقے جائز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے
اس میں کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے سوائے بیوی کے دبر میں جماع کرنے کی یا حیض و نفاس کے دنوں میں جماع کرنے کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ حق بات سے شرم محسوس نہیں کرتا، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہم بستری کا ایسا طریقہ جس میں بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرتی ہے تو ایسا طریقہ شوہر کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ بیوی شوہر کے اوپر بیٹھے گی تو بیوی کا پانی یعنی مادہ منویہ شوہر کے عضو تناسل پر اترے گا اور یہ اس کے عضو کے لیے خطرات کا باعث بن سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طریقے سے ہم بستری کرنا جائز اور حلال ہے، لیکن شوہر پر لازم ہے کہ وہ اس طریقے سے بچے کیونکہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کے بدترین کیفیت وہ ہے کہ ہم بستری کے وقت شوہر نیچے اور بیوی اوپر ہو۔ قرآن و حدیث کے اشارات اور تصریحات سے تو اس کی نفی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جائز ہے، لیکن اس طریقے سے طبی نقصان کا بھی پہلو پوشیدہ ہے کہ اس طریقے سے شوہر کی منی کا اخراج پورے طریقے سے نہیں ہوتا، عضو تناسل میں اس کا حصہ کچھ رکا رہ جاتا ہے جو بعد میں سڑتا ہے اور نقصان اور فساد کی مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے۔ نیز اس صورت میں شوہر کا عضو تناسل میں بیوی کے عضو مخصوصہ میں سے بہت سی رطوبتیں آ کر جمع ہو جاتی ہیں اور یہ بات بھی مختلف پہلوؤں سے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اس کا مستقل نقصان اپنی جگہ کہ ہم بستری کی اس حیت میں اس کا تکرار حمل اور بچے کی پیدائش کا امکان بہت کم رہتا ہے۔ بیوی سے ہم بستری کے دوران شوہر جلدی فارغ کر لیتا ہے اور بیوی کو فراغت نہیں ہوتی، جس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں فطری طور پر مرغوب طبیعت ہے اور اس کے اعضائے جنسی پوشیدہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کے انزال میں دیر لگتی ہے۔ اس کے برعکس مرد گرم طبیعت، اس کے اعضائے جنسی باہر ہوتے ہیں، اس لیے وہ جلدی فراغت حاصل کر لیتا ہے۔ بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کے دوران اگر شوہر پہلے فارغ ہو جائے تو اسے بیوی کے فارغ ہونے تک کسی حالت پر برقرار رہنا چاہیے، اور دونوں کے سکون اور فراغت کی اہم علامت یہ ہے کہ دونوں کو ذہنی اور جسمانی اطمینان آ جائے۔ اگر بیوی کو سیرانی نہیں ہوئی اور اس حالت میں مرد الگ ہو گیا تو بیوی کے دل میں تسکین نہ ہونے کی وجہ سے بجائے محبت کے نفرت پیدا ہوگی، اور اگر یہ ہر مرتبہ ایسا ہی ہوا تو خطرہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔